یاد رکھیے یہ کرامت اور استدراج یہ بالکل قریب قریب ہے، عام بندہ ان کے اندر فرق نہیں کر سکتا۔ کرامت جو ہے وہ ولی سے دار ہوتی ہے، اور جو استدراج ہے وہ کافر سے بھی دار ہو سکتا ہے، وہ فاسق و فاجر سے بھی دار ہو سکتا ہے۔ قرب قیامت کو دجال آئے گا، اور آپ سارے جانتے ہیں جو دجال ہے وہ کافر ہوگا، لیکن اس کو استدراج دیا جائے گا، وہ مردے بھی زندہ کرے گا، وہ بانج عورتوں کو اولاد بھی دے گا، وہ بارش بھی برسائے گا، ہوگا کافر لیکن یہ سارے کام کرے گا۔ تو یہ معیار نہیں کہتے نہیں فلاں کے دم سے سر درد کا رام آ گیا تھا اس لیے ہم اس کو ولی مانتے ہیں، تو سر درد کا رام تو پیناڈال کی گولی سے بھی آ جاتا ہے، تو یہ کیا معیار ہوا؟ داتا صاحب نے کشف الموجود کے اندر لکھا واقعہ حضرت ابراہیم خواص کا، آپ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، تو کہتے جنگل میں عبادت کر رہے تھے تو ایک شخص باغا باغا آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ کہتے جب اس کو میں نے دیکھا تو اس کی ہیبت میرے اوپر طاری ہو گئی، تو کہا ابراہیم پریشان نہ ہو، میں اٹلی سے آیا ہوں تیری شہرت سن کے، اور میں عیسائیوں کا پیشوا ہوں، تیری صحبت میں رہنا ہے۔ تو کہتے جب میں نے جان لیا کہ یہ اپنا نہیں بیگانہ ہے تو میں نے اسے کہا کہ میرے پاس نہ کھانا ہے نہ پانی، تیرا میرے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا ابراہیم اتنی تیری شہرت ہے، اتنا تیرا نام سنا ہے، اور ابھی تک تجھے کھانے اور پانی کی فکر ہے؟ کہتے مجھے بڑا تعجب ہوا، یہ غیر مسلم مجھے چیلنج کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ رہو۔ کہتے 8 دن گزر گئے، میں اپنے حساب سے بات کرتا رہا اور وہ اپنے حساب سے کرتا رہا، نہ کچھ اس نے کھایا پیا نہ کچھ میں نے کھایا پیا۔ 8 دن گزر گئے، 8 دن کے بعد اس کی ٹانگیں جواب دے گئی اور بولا کہ ابراہیم میں تو مر رہا ہوں، میرے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ کہتے میں نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک اس کافر کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ کہتے جب میں نے سر اٹھایا تو آسمان سے تھال اترا، اس کے اندر 2 روٹیاں اور 2 گلاس شربت کے تھے۔ میں نے کہا بھائی لے، 1 روٹی 1 گلاس اس کو دیا، 1 روٹی 1 گلاس میں نے لی۔ کہتے ہیں کہ پھر ہم عبادت کرنے لگے، پھر مسلسل 8 دن گزر گئے، نہ کچھ اس نے کھایا پیا نہ کچھ میں نے کھایا پیا۔ اب اس کی حالت تبدیل ہونے لگی، تو میں نے سوچا کہ اس دن تو اللہ نے عزت رکھی تھی، یہ نہ ہو کہ کسی ازمائش میں ڈال دے۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ آج بھی تیری باری، اس دن میں نے انتظام کیا تھا، آج تو نے انتظام کرنا، تو بھی تو ان کا پیشوا ہے، تو بھی تو عیسائیوں کا پادری ہے۔ کہتے اس نے بھی اپنا سر سجدے میں رکھ دیا۔ کہتے میں دل ہی دل میں انسا کہ اس کے سر رکھنے سے کیا ہوگا، لیکن حد ہو گئی۔ جب اس نے سر اٹھایا تو آسمان سے تھال اترا، اس کے اندر 4 روٹیاں اور 4 گلاس شربت کے تھے۔ کہتے حضرت کھائیے۔ میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا تو غیر مسلم ہے، کرامت تو ہو نہیں سکتی، یہ استدراج ہے، اور استدراج کا کھانا کھانا میرے لیے جائز نہیں۔ اسے کہتے ہیں استقامت۔ یہ تلی پہ سرسوں جمنے والی بات ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی ہوا کے دروڑ کے بھی دکھائے اور شریعت کا مخالف ہو تو ہم اسے نہیں مانتے، لیکن یہ صرف کہنے کی حد تک ہے۔ ہم تو کسی کی پھونک سے کچھ تبدیلی آ جائے تو ہم اس کو ولی بھی مانتے ہیں، غوث بھی مانتے ہیں۔ تو استقامت دیکھیے، کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ استدراج ہے، کرامت تو ہو نہیں سکتی، تو غیر مسلم ہے۔ اس نے کہا حضرت کھائیے اور 2 مبارکیں قبول کیجئے۔ کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں طاقت نہیں رکھتا تھا، میں کمزور آدمی تھا، لیکن جب میں نے سر سجدے میں رکھا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ اگر دین اسلام سچا دین ہے تو 2 روٹیاں 2 گلاس دین کے نام پہ بیچ دے، اور اگر ابراہیم تیرا ولی ہے تو 2 روٹیاں 2 گلاس اس کے نام پہ بیچ دے۔ آپ کو آپ کی ولایت کی مبارک ہو اور میرے ایمان کی مبارک ہو، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا۔ تو یہ کرامت اور استدراج یہ بالکل قریب قریب ہے، عام بندہ فرق نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے لیے یہ معیار نہیں، معیار وہ جو قرآن نے دے دیا اور حدیث نے دے دیا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہے جو ایمان والا
اور تقوی والا. اور میرے حضور نے فرمایا ولی وہ ہے جس کے چہرے کی زیارت سے اللہ کی یاد آ جائے.